ایک روایت میں حلت ہے اور ایک روایت میں حرمت ہے، تو باقی ائمہ نے تو وہ حلت والی حدیث کو لے لیا اور حرمت والی حدیث پہ عمل نہیں کیا، انہوں نے کہا وہ وقتی طور پہ آپ نے منع فرمایا۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس لیے بھی منع کیا گیا کہ چونکہ گھوڑے جو ہیں وہ جہاد میں کام آتے ہیں، اگر ہم نے گھوڑے کھانے شروع کر دیے تو سواریاں ہی کم ہو جائیں گی، تو جہاد کیسے کریں گے، اس لیے منع کیا گیا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے، البتہ مکروہ تحریمی ہے۔ باقی ہے گدھے کے بارے میں اس کی حرمت میں تو کوئی شک نہیں ہے، گدھا ہو یا خچر۔ لیکن ایک ہوتا ہے حمار اہلی، یعنی جو گدھے ہم پالتے ہیں گھر میں، ایک ہوتا ہے حمار وحشی جو جنگلوں میں ہوتا ہے، وہ حلال ہے بالاتفاق، اس کے اندر کوئی حرمت والی بات نہیں۔ حمار وحشی جو ہے جو جنگلوں میں ہوتا ہے وہ تو خالص حلال ہے، البتہ حمار اہلی جو ہے اس کی حرمت بھی متفق علیہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ کے طور پر گھوڑے کے بارے میں صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، نہیں کھاؤ۔ وجہ اس کی یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھانے والے جانوروں کا جہاں تذکرہ کیا الگ تذکرہ کیا، اور گھوڑے کا ذکر جو کیا ہے گھوڑے گدھے اور خچر کا سواری کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً۔ اس سے سورہ نحل کی جو آیت ہے نا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا تذکرہ کیا؟ چوپایوں کا تذکرہ کیا کہ تم ان کو کھاتے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور پھر اللہ نے جو کھانے والے جانوروں کا تذکرہ کر کے اللہ نے ان چوپایوں کا تذکرہ کیا جو سوار ہونے کے قابل ہیں، تو اس میں فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، گھوڑے، خچر اور گدھے، لِتَرْكَبُوهَا، یہ اس لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ۔ تو امام حنیفہ چونکہ قرآن کو بہت ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے لیکن متواتر نہیں ہے، اس میں حدیث میں اس بات کا کسی نہ کسی درجے میں احتمال ہوتا ہے کہ راوی سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو، تو وہ احتمال کو قابل اعتبار نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس وقت سمجھا جاتا ہے جب وہ اپنے سے بڑی دلیل کے خلاف ہو جائے۔ دیکھو ایک آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس نے آپ کے بتایا کہ فلاں جگہ ایسا واقعہ ہوا ہے، تو آپ کہو گے بھائی یہ بندہ سچ بولتا ہے تو ہوا ہوگا واقعہ، لیکن 20 آدمی اس کے خلاف بتائیں تو پھر جب ٹکرا رہا ہوگا تو پھر آپ کس کو ترجیح دیتے ہو؟ تواتر کو، جو متواتر چیز ہے۔ تو امام حنیفہ کا یعنی یہ اصول بھی قوم کو بتانے کے ہیں کہ فقہا میں اختلاف کن بیسس پہ ہوتا ہے، اس بیس کو آپ مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ خیبر کے موقع پہ حدیث پاک ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مت سے بھی منع فرمایا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے سے بھی منع فرمایا۔ تو حمر اہلیہ کو کھانا حرام ہے، منع ہے، ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ایمان کا حصہ ہے، اللہ کا قرآن بھی فرمان کا حصہ ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیات سے مجتہدین نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اشارات موجود ہیں کہ گدھا حلال نہیں ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، والخیل خچر، والخیل گھوڑا، والبغال خچر، والحمیر گدھا، لترکبوها آپ اس پر سواریاں بھی کرتی ہیں، سواریاں بھی کرتے ہیں، وزینہ اس کو آپ اپنی خوبصورتی کے لیے پیش کرتے ہیں، خوبصورت خوبصورت گدھے، خوبصورت خوبصورت گھوڑے، خوبصورت خوبصورت خچر لوگ رکھتے ہیں، ہاں جی اس کا مقابلہ جی یہ ہے جی وہ، خصوصاً گھوڑے یہ رکھا جاتا ہے، نیزہ بازی کی جاتی ہے، گھڑ سواری کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں کھانے کی بات نہیں فرمائی، قربانی کی بات نہیں فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا تو یہ زینت کے لیے ہے اور یا تو یہ جو ہے نا آپ کی سواری کے لیے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے صحابہ کے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کو کھانے سے منع فرما دیا کہ حدیث پاک میں تو ہے ہی، خچر کا معاملہ سامنے ہے، گدھے کا معاملہ سامنے ہے، گھوڑے کا حضرت خالد بن ولید کی روایت ہے، صحیحہ میں موجود ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الخیل، حضور نے گھوڑے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ تو کہا وہاں حدیث میں تو ہے ہی، تو قرآن کریم کی آیت سے بھی یہی اشارات ملتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے قرآن بھی آ گیا اور حضور کا فرمان بھی آ گیا، تو اس لیے کوئی گدھا شدہ جائز نہیں ہے، گدھا حرام ہے کھانے کے لحاظ سے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں کیا گدھے کا گوشت جائز ہے؟ اللہ پر ایمان سے تنزل۔ اگر میں ایک لفظ میں اس کا جواب دوں تو میں یہ کہوں گا گدھوں کے لیے جائز۔ یہ جو گوشت ہے یہ آپ کسی لیبارٹری یا کسی معمل میں نہیں بناتے،
یہ جانوروں کو مار کر حاصل کیا جاتا ہے، اور جانوروں کی دنیا بھر میں جو قسمیں ہیں، بہت سی قسمیں ہیں، ان میں دو بہت نمایاں ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو آپ چرندے کہتے ہیں، یعنی وہ جانور جو کچھ ملائمت کا مزاج رکھتے ہیں، عام طور پر گھاس پھوس چرتے ہیں اور اسی پر زندگی بسر کرتے ہیں، جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، جیسے اور اس طرح کے جانور ہیں۔ ایک وہ جانور ہیں جن کو آپ درندے کہتے ہیں، بیس، جو پھاڑتے ہیں چیزوں کو، شکار کرتے ہیں اور دوسرے جانوروں کو پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ تو ایک بڑی تقسیم ہے درندے اور چرندے۔ اس کے بعد ان کے درمیان میں کچھ جانور ہیں، یعنی یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی، سیاہ اور سفید میں نہیں ہوتی، نظریات بھی نہیں ہوتے اور اشیاء بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک بڑی تقسیم ہے درندوں کی اور چرندوں کی۔ پھر ایک وہ جانور ہے کہ جو اس کے درمیان میں ہے، جن کو آپ درندے تو نہیں کہہ سکتے، جیسے گدھا ہے، جیسے گھوڑا ہے، یہ پھاڑ کر نہیں کھاتے، اصلاً یہ چرندے ہی ہیں، لیکن یہ پہلے دن سے کچھ دوسرے کاموں کے لیے زیادہ وقف رہے ہیں، یعنی سواری کرنی ہے، بار برداری کرنی ہے۔ تو جہاں تک چرندوں کا تعلق ہے، یعنی جن کی بڑی قسمیں وہی ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، وہ ہے، ان کو عربی زبان میں بہیمۃ الانام کہتے ہیں، یعنی مواشی کی قسم کے چوپائے۔ یہ تمام جانور بالکل حلال ہیں۔ درندے بالکل حرام ہیں، یعنی جتنی بھی حرمتیں ہیں وہ درندوں کے بارے میں ہیں۔ یہ قرآن مجید نے دو بالکل کیٹیگریز کو ایکسٹریم پر بیان کر دیا۔ تمام چرندے حلال ہیں، تمام درندے حرام ہیں۔ ان کے درمیان میں جو جانور ہیں، ان کے بارے میں آپ اپنے ماحول، اپنے حالات، آپ کس ملک میں رہتے ہیں، ان کے لحاظ سے کچھ فیصلے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جن میں لوگ بہت اطمینان سے گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں، شاید میں آپ مانوس نہیں ہیں اس سے۔ تو یہ درمیان کے جانوروں کے بارے میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے۔ گدھا انہی میں سے ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی اپنے لحاظ سے اس کا انتخاب کر سکتا ہے۔ دیکھیں جی، شریعت کے دو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں، قرآن اور سنت۔ کسی مسلمان کا یہ دعویٰ نہیں ہے جو مسلمان ہے کہ دین کا ماخذ صرف قرآن ہے یا دین کا ماخذ صرف سنت ہے، دونوں کمبائنڈ فارم کے۔ کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ جی ہمیں دکھائیں کہ پلیز قرآن میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے، شرعی احکام بھی بیان کرتا ہے، لیکن کئی ایک تفصیلات سنت کے اندر آتی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کے بارے میں بارہا اس کو ریپیٹ کیا ہے، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر، سورۃ النحل کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، نمبر 1 بہتا ہوا لہو، ٹھیک ہے، نمبر 2 مردار، اور نمبر 3 خنزیر کا گوشت یعنی پگ، سور کا گوشت، اور نمبر 4 وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو لیکن باقی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں، باقی ڈیٹیل تو پھر صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے تمام درندے بھی حرام فرمائے ہیں، چاہے وہ پرندوں میں سے ہوں چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں جن کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں۔ تو وہ ساری کیٹیگری، یعنی آپ چیل اس میں آ جائے گا، کوا اس میں آ جائے گا، یہاں پہ آپ ریچھ اس میں آ جائے گا، کتا اس میں آ جائے گا، یہ سارے کے سارے اس میں پوری کیٹیگری ڈیفائن کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا۔ اس سے پہلے پالتو گدوں کا گوشت جائز تھا اسلام میں، بعد میں حرام کیا۔ میرا ایک ڈیٹیل کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے بھینس کے گوشت کے اوپر، گدوں کے گوشت کے اوپر، مرغی کے اوپر، انڈے کے اوپر، گھوڑے کے اوپر۔ گھوڑا تو خیر حلال ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ گھوڑا حلال ہے، مرغی بھی حلال ہے، انڈا بھی حلال ہے، بھینس بھی حلال ہے۔ وہ کلپ آپ میرا دیکھ لیں تو اس میں میں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ تو قرآن پاک میں کسی چیز کی حرمت آنا ضروری نہیں ہے۔ سنت ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے، کئی چیزیں سنت سے ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، دونوں کو ملا کے چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ صرف یعنی گدوں کو لے کے نہ بیٹھ جائیں، باقی بھی کئی شریعت کے احکام ہیں جو سنت سے پتہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت کریٹیکل چیزیں قرآن میں اللہ نے ایڈریس کی ہیں، لیکن قرآن کا مرکزی ٹاپک شریعت کے احکام نہیں ہے، بلکہ مرکزی ٹاپک عقیدہ ہے۔ شریعت کے احکام جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ اب پورے قرآن میں آپ کو حج کا طریقہ ایک مینیجیبل فارم میں نہیں ملے گا۔ حج کا ایون مہینے نہیں ہے،
صرف اتنا کہہ دیا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو پتا ہے. تو کس کو پتا ہے؟ وہ سنت میں چل رہے تھے، سنت میں نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے چل رہے تھے، سنت ابراہیمی میں چل رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج چل رہا تھا نا، تو وہ سارے مشرکین عرب کو پتا تھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. ویسے تو ذوالحجہ میں جا کے حج ہو رہا ہوتا ہے نا، لیکن چونکہ لوگ اس وقت تو کوئی ایئر فلائٹس تو نہیں چلتی تھی، نہ بحری جہاز تھے، لوگ یعنی پیدل سفر کیا کرتے تھے. تو وہ رمضان، بعض لوگ رمضان سے بھی پہلے گھر سے نکل پڑتے تھے، بعض رمضان کے بعد نکلتے تھے، تب جا کے حج کے مہینے میں وہاں پہنچتے تھے. تو حج کے مہینے معلوم ہے، یعنی ان کا تو حج اسی وقت شروع ہو گیا نا جو چل پڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو سنت چل رہی تھی، سنت پہلے سے تھی، قرآن بعد میں آیا، قرآن نے سنت کو خود انڈورس کر دیا کہ بھی حج کے مہینے وہی ہیں جو سب کو پتا ہے. لیکن کون سے ہیں نہیں بتایا. تو اب کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، اس کی بجائے بدئی میں نہیں بتا دیتا. وہ اس لیے کہ آپ کو سنت کی طرف دھکیلا گیا نا، کہ سنت انڈیپینڈنٹ سورس ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو وہ احادیث کے اندر باقاعدہ اس کی حرمت موجود ہے. باقی آج کل بعض ماڈرن اسکالرز جو ہیں وہ یعنی گدھوں کے اوپر ترس کھاتے ہوئے جناب ان کے گوشت پکانے کی طرف ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ بلیوں کو بھی ترس کھانا شروع کرتے ہیں. بلی تو زیادہ معصوم ہوتی ہے گدھے سے. تو اس طرح حلال و حرام کا فیصلہ نہیں ہوگا، حلال و حرام کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں.